میں یہ جاننا چاہوں گی کہ رزق حرام کمانے والے کے نیک اعمال کا کیا بدلہ ہوگا؟ فی زمانہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ہمیں معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ نیکیاں اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ خیرات کرتے ہوئے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رزق کی بنیاد پہ ایسے اعمال ان سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ عام نظر سے دیکھنے والا شخص انہیں اللہ کے بہت قریب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ یہ عمل اپنے اندر بہت ساری خوبی رکھتا ہے، خیر رکھتا ہے، معاشرے کے حوالے سے بھی، انفرادی درجے کے حوالے سے بھی، دینی تعلیمات کے حوالے سے بھی، اور سماجی تقاضوں کے مطابق بھی یہ بڑا ہی اہم اور خوشائند عمل ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی کی مدد کر رہا ہو، اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہو۔ ظاہر کے اعتبار سے تو یہ بہت اعلیٰ عرفہ عمل ہے، لیکن اللہ اپنی طرف آنے والی کسی بھی نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ کوئی شخص اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ اس کے مفہوم سے ہی آ رہی ہے، وہ اس کے شعور تک ہی اپنے آپ کو نہیں لے جا سکتا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش نہ کرے جو اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ، جو اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ آپ خود تصور کیجئے کہ کیا آپ یا میں اپنے لیے کسی آلودہ چیز کا انتخاب کریں گے، کسی ناپاک چیز کا انتخاب کرنا پسند کریں گے؟ جب ہم اپنے لیے کسی آلودہ اور ناپاک چیز کا انتخاب نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے اپنی ایک خیر، ایک نیکی کے طور پہ کسی ایسے عمل کو کیسے بھیج سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں جس کی بنیاد حلال اور طیب چیز کے اوپر موجود نہ ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ سارے سماجی رویے جو ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں، جہاں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اسباب موجود ہونے چاہیے، وہاں اس کمپین کا ایک بہت بنیادی حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو جہاں بہت سارے اور یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ذرائع استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی نیکی کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکی اور اپنی ہاتھ سے کی ہوئی خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ذرائع اور وسائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی اس نیکی کی بنیاد یعنی جو ان کا اپنا رزق ہے اس کے کمانے کے حوالے سے بھی احتیاط جو ہے اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بصورت دیگر یہ سارے کا سارا سفر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی نظر میں تو شاید یہ عزت کا ذریعہ بن سکتا ہے، دنیا سے تو داد وصول کرنے کا ایک بہانہ اور ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اللہ کیونکہ آنکھوں سے کی جانے والی خیانتیں اور دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے، اس اللہ کی آنکھ سے آپ کا اور میرا کمایا ہوا رزق کا ذریعہ کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے ذرائع اور وسائل کو پاک اور طیب رکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی معاشرے کے اندر بات ہوتی رہنی چاہیے۔ بے شک۔ سیدہ زہرا کا سوال شامل کرتے ہیں یہاں پہ۔ جی، میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں لگے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب سے بہترین عمل پیش کر رہا ہو، یعنی ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ مخلوق اللہ کی بارگاہ میں ایک انفرادی درجے پہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب سے بیسٹ کیا پیش کر سکتا ہے، اپنی جان ہی پیش کر سکتا ہے نا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کر رہا ہے، جان دینے جا رہا ہے، اور عین اس لمحے اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اس کے نتیجے کے طور پر بہت دیر تک دنیا مجھے یاد رکھے گی، میری تعریف کرتی رہے گی، صرف اتنا سا خیال دل میں آنے سے آپ کو پتہ ہے اس عمل پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس عمل کی حقیقت پر اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کا اجر زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا جاتا ہے، یعنی اتنی اعلیٰ عرفہ تیاری کے ساتھ کی جانے والی قربانی جو اللہ کے ہاں عمل کے طور پہ ایک بہترین اور عظیم الشان عمل ہے شہادت، اس میں اتنی سی ریاکاری شامل ہو جائے تو ایسا عظیم عمل اس کا اجر زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ پھر باقی جو نیک اعمال ہیں ان کے اندر انسانوں کی طرف سے جب ریاکاری اور خود ستائشی کا ایک پہلو آنا شروع ہوتا ہے، جب یہ خواہش اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے کہ یہ کام تو نیکی کا ہے، یقیناً اللہ سے اجر تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن بندے بڑے اس سے خوش ہوں گے، مخلوق اس سے مجھے باقی لوگوں کی نسبت یعنی زیادہ بہتر انسان سمجھنا شروع کر دے گی، زیادہ نیک انسان سمجھنا شروع کر دے گی۔ یہ رویہ کس درجے کا انسان کے لیے اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق کو خراب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔